پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ایسا مزیکا خیز ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ میں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا. اب ہمیں ایک اور جج بھی جو ہے وہ برا لگنا شروع ہو گیا. بھائی جان ڈونلڈ لو حاضر ہو. کتنے ہیں تو ڈونلڈ لو؟ 36 نمبر کا جہاز پڑھتے فوراً پہنچ جاتے اسلام آباد. عارف الوی صاحب کو یہ کہا گیا تھا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ چپ کر کے مان جائیں. اگر آپ نہ مانیں تو پھر آپ بھی سائفر والے کیس میں جو ہے نا ٹنگے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بائیکاٹ ہو گیا جناب. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ایسا مزیکا خیز ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ میں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا. یہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ معاملہ ہے کیا. اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں ایک اور جج بھی جو ہے وہ برا لگنا شروع ہو گیا. بھائی جان ہمیں وہ جج بھی پسند نہیں آ رہا. ججوں سے ناراضگی کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اب ایک اور جج سے جو ہے وہ اب ناراضگی ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی میں بات نہیں کر رہا. یہ کوئی اور جج ہے. میں ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جناب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. 52% ٹارگٹ ہمارا اب اچیو ہو چکا ہے اور 8 لاکھ کی طرف جو ہے وہ ہم گامزن ہیں اور 50% سے بھی زیادہ اب اپنا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ سے. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا. اچھا، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی معذرت، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر غلطی سے مجھ سے ڈالر کا ریٹ بتاتے ہوئے میں نے 298 کہنا تھا، میں نے 398 کہہ دیا. یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کامنٹس کیے پچھلی ویڈیو کے نیچے کہ جناب 298 تھا 398 نہیں. تو اس کے لیے معذرت بالکل. ایکچولی میں اب آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کل میں صبح تقریباً 4:30 بجے اسلام آباد کے لیے نکلا اور وہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا اور اسی دن یعنی کل ہی جو ہے میں شام کو واپس لاہور آیا. تو میں ایک ہی دن کے اندر جو ہے میں نے اتنی ٹریولنگ کی ہوئی تھی کہ جو پچھلی ویڈیو جب میں ریکارڈ کر رہا تھا نا تو میرے سامنے موٹر وے کی پٹیاں چل رہی تھیں. وہ جو سڑک کے اوپر پٹیاں ہوتی ہیں نا چٹی، وہ چل رہی تھی اور اس طرح میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کی تھی. اور ابھی بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو میں کل صبح 4 بجے کا جاگا ہوں اور ابھی تک میں سویا نہیں ہوا. لیکن پھر بھی خیر ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ جو ایک ہندسے کی غلطی ہوگی، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ مجھے اچھا لگا کہ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کامنٹس جو ہیں وہ ضرور کیا کریں. اس سے ہماری تصحیح ہوتی ہے. ہم جو غلطیاں کرتے ہیں اسے پتہ لگتا ہے. تو پلیز کامنٹ ضرور کیا کریں اور جب پسند آ جائے تو لائک بھی بٹن بھی دبا دیا کرو. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا جی، سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے جناب بات ہوگی تو انٹرسٹ ریٹ، شرح سود، اسٹیٹ بینک نے جو ہے 22% کے اوپر 22% کے اوپر برقرار رکھا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا. حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکچولی اس مرتبہ شرح سود بڑھ جائے گا. کچھ 1% کہہ رہے تھے، کچھ 2% کہہ رہے تھے. لیکن یہ بڑا سرپرائزنگ فیکٹر تھا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے اس مرتبہ شرح سود کو نہیں بڑھایا. اور ان کا یہ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں مہنگائی جو ہے وہ 38% تھی. اگست میں یہ مہنگائی کم ہو کے 27% آ چکی ہے. 27% بھی بہت زیادہ ہے، مطلب یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے. 27% کوئی چھوٹا فگر نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا فگر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے فی الحال اس کو 22% کے اوپر ہی رکھا گیا ہے. ویسے ہی جو ہے وہ شاید کوئی تھوڑا سا کانفیڈنس آ جائے بزنس سیکٹر کے اندر. میرا خیال میں اس ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کل ایک پازیٹیو جو ہے وہ سینٹیمنٹ دیکھ سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو، آبویسلی میں اس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا. تو ایک ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے. دوسری جانب PIA سے متعلق ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور نگراں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب PIA کو اب کسی قسم کے جو ہے وہ ایکسٹرا فیورز نہیں دیے جائیں گے اور PIA کی پرائیویٹائزیشن، نجکاری کا عمل جو ہے اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ تیز کیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ PIA کے حوالے سے بہت برے حالات ہیں. سیلریز کے حوالے سے کئی طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور خدشہ چند ماہرین جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہی نہ ہو کہ پوری کی پوری ایئر لائن ہی جو ہے وہ گراؤنڈ کرنی پڑ جائے. اتنے برے حالات ہیں اس وقت. تو نگراں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نجکاری کا عمل جو ہے اس کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ فواد حسن فواد صاحب جن کو کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ ایکچولی سابقہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، ان کو کیوں کیبنٹ میں انکلوڈ کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن. مطلب بیوروکریسی کے اندر جو ہے ان کے حوالے سے بڑے اچھے فیڈ بیکس جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو وزیر اعظم نے جو ہے ان کو خوش آمدید بھی کہا ہے. اس کے علاوہ دفتر خارجہ نے کل اپنی ہفتہ وار بریفنگ دی، جمعرات کی جمعرات ہوتی ہے.
اس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں 18 سے 23 ستمبر کے دوران نیو یارک جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس ہے جس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہ اس سیشن سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ میری اطلاع کے مطابق 4 یا 5 ان کی سائیڈ لائنز کے اوپر میٹنگز بھی وہاں پہ ہونی ہیں۔ تو کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اب اس دورے کے اوپر بھی جانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ گولڈ مافیا کے خلاف جناب ڈنڈا بھرپور طریقے سے چلانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، مشترکہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے بڑی ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کرے گی، اور سونا سمگل کرنے والی مافیا اور اس کے جو سمگلرز ہیں ان کی نشاندہی اور ان کی لسٹیں بھی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سونے کی خرید و فروخت کو کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہ جو سونے کا جو سیکٹر ہے، میری اطلاعات کے مطابق یہ ریگولرائز نہیں ہوتا، یہ کتابوں کے اندر شو نہیں کیا جاتا، بلیک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایکچولی سونے کی ٹریڈنگ زیادہ تر کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ اب اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں کافی بہتری ہوگی، اور سونے کے حوالے سے ہم نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا ہے کہ اس کی پرائسز بھی جو ہیں وہ بتدریج کم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں مزے کا خیز بیان پاکستان تحریک انصاف کا، جس کو جب میں نے سنا، میں نے دیکھا، تو میں کہا لگائے بغیر جو ہے میں رہ نہیں سکا۔ بیسکلی آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ جو سائفر کا معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کل ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے خارج ہوئی تھی، تو وہ جب درخواست مسترد ہوئی تو اس کے بعد وکلا جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں۔ اب میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کوئی نامی گرامی جو لائر ہے وہ اب تک اس کیس کو نہیں دیکھ رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان لائرز کی پرفارمنس سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے، ایون دو پی ٹی آئی کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے جب ایکچولی اعتراض بھی اٹھایا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ ان کے کئی لائرز جو ہیں وہ تو سیلفیاں کھچانے میں اور ٹک ٹاک بنانے میں اور ویلاگز وغیرہ کے چکر کے اندر لگ گئے ہیں، تو اصل جو ان کا کام ہے اس پہ فوکس کم ہو گیا ہے، تصویریں کھچانے کے اوپر، انٹرویوز دینے کے اوپر زیادہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے میرے خلاف میری ویڈیوز لگا کے انہوں نے کہا دیکھیں منصور علی خان جو ہے ہمارے اندر ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور بھائی میں نے کیوں ڈویژن کریٹ کرنی ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میری سوچ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کئی ورکرز کی یہ سوچ ہے کہ یہ وکلا سیریسلی کام نہیں کر رہے۔ اب آپ ان کی ذرا سیریسنس کا صرف اندازہ لگائیے۔ اس پہ جو ہے وہ جب وہ انہوں نے گفتگو کی تو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی درخواست سے ضمانت جو ہے مسترد ہونے پہ ہمیں افسوس ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے تھا، یہ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ بہت افسوس ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ انہوں نے کہا سائفر ایک حقیقت ہے جسے کابینہ میں رکھا گیا، اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے، یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ لوگ دیکھ ہی لے گئے، چیلنج کریں گے۔ انتظار پنچوتا صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کی ٹیم کے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا اس کیس میں عمران خان کو جیل میں رکھنا شرمناک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈونلڈ لو کو طلب کر لیا جاتا۔ ڈونلڈ لو حاضر ہو، کتنے ہیں تو ڈونلڈ لو حاضر ہو، لیکن اب امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف مل جائے گا۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈونلڈ لو کو بلا لے گا، وہ ڈونلڈ لو جہاز پھاڑ لے، 36 نمبر کا جہاز پھاڑتے فوراً پہنچ جائے تھے اسلام آباد، ہیں یہ ہوگا؟ مطلب آپ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ ادھر بیٹھ کے اس کیس کے اندر ڈونلڈ لو کو بلائیں گے اور ڈونلڈ لو اڑتا آئے گا، میں اڈی جاواں ہوا دے نال جہاز میں بیٹھ کے فوراً لینڈ کرے گا اسلام آباد میں کہ جناب مجھے اسلام آباد کی عدالت نے بلا دیا۔ فار گاڈ سیک، مطلب کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ قانونی معاملات کے اوپر بات کریں، کوئی ٹھوس آپ کے پاس چیزیں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے کیس کو ڈیفینڈ کریں۔ اب آپ اس بات کے اوپر یہ پٹی پڑھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بیچارے ورکروں کو یا ان کے چاہنے والوں کو، جی چونکہ ڈونلڈ لو نہیں آیا تھے تو دیکھو ساڈے کپتان دی درخواست چڑی نے مسترد ہو گئی۔ کیا بچوں والی بات ہے یار، یہ مطلب کوئی کامن سینس کی بات کریں۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھے گئے، پروسیکیوشن کی جانب سے ان کیمرہ سماعت ہوئی، کیس میں پروسیکیوشن دلائل میں ناکام رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں درخواست مسترد ہو گئی۔ بھائی آپ کے مطابق تو ظاہری بات ہے، آپ دفاع کے اندر ہیں، آپ تو ہمیشہ یہ کہیں گے جی پروسیکیوشن جو ہے ناکام ہو گئی، لیکن فیصلہ تو جج نے کرنا ہے۔ لیکن جج یہ نہیں سمجھتا کہ پروسیکیوشن ناکام ہوئی ہے، ان کے مطابق پروسیکیوشن کامیاب ہو گئی اور آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ انہوں نے وکیل علی اعجاز صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آیا انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اسے چیلنج کیا جائے گا۔ آج نظریہ دلاور کو دہرایا گیا ہے۔ اب جج ہمایوں دلاور کا ذکر جو ہے بیسکلی یہ ان کو ٹونٹ مارا جا رہا ہے کہ جی نظریہ دلاور جو ہے وہ یہاں پہ بھی اس عدالت کے اندر بھی آ گیا۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ
یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا شروع کے اندر کہ ایک اور جج سے بھی اب ناراضگی ہوگی, سانو اے والا جج بھی سانو پسند نہیں, اسی اپنا جج لے کے آواں گے, نئے پاکستان میں نیا جج آئے گا. اچھا جی, وہ انتظار پنچوتا صاحب نے جناب ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب سائفر کیس میں ضمانت خارج کرنے کے ساتھ ساتھ عدالت نے ٹرائل سے پہلے ہی عمران خان اور شاہ محمود کو گلٹی یعنی مجرم کہہ دیا ہے. اس سٹیج پر دونوں درخواست گزاروں کے لیے مجرم کا لفظ استعمال نہیں, کیونکہ مجرم شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد جب ٹرائل کورٹ پورے ٹرائل کا فیصلہ سناتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ الزام علیہ پر جرم ثابت ہوتا ہے, لہٰذا وہ گلٹی یعنی گنہگار ہے. اب ایسے حالات میں حسنات صاحب پر اعتماد کیا جانا ہم سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو وہ جو حسنات صاحب بیسکلی جو سائفر کیس سن رہے ہیں, یہ ان کا اس معاملے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی اب ہمیں جو اعتماد ہے وہ نہیں آ رہا. تو ہمیں اب یہ نئے جج صاحب بھی جو ہیں وہ ہمیں پسند, ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پسند, ہمیں چیف جسٹس جو موجودہ ہیں وہ اب جانے لگے ہیں تو ہمیں وہ بھی نہیں پسند. ان کے حوالے سے بھی وہ شہباز گل صاحب پتہ نہیں کتنی ویڈیوز کر چکے ہیں کہ جی وہ یہ تو انہوں نے بڑے ہمیں مایوس کیا ہے, اور یہ اپنی شرافت کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی ہے, کمزوری دکھائی ہے, اس قسم کی باتیں. وہ ابھی آپ ذرا دیکھیے گا 16 کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے. تو اب ہمیں یہ والے جج بھی جو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آ رہے, تو سانو جج تو سانو پسند ہی نہیں آ رہے نا. تو ایک یہ معاملہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ جج اس جج سے ناراضگی ہو گئی ہے, رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ صدر صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ کمفرٹ نہیں ہے. ایکچولی شہباز گل صاحب نے تو پورا اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صدر صاحب کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ نالاں ہیں اور خوش نہیں ہیں, لیکن انہوں نے پھر ڈیفینڈ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیں یہ ہے وہ ہے یوں ہے یہ ہے, اور وہ انہوں نے بڑا کمال کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے آج جو ہے وہ برداشت کر لو, آگے پھر ویل فائٹ انادر ڈے, کہ جی ایک دن آئے گا اور پھر ہم جو ہے وہ ساری لڑائی اسی دن نہیں لڑی جاتی, کسی اور دن بھی لڑی جاتی ہے. اور ایک انہوں نے انکشاف بھی کیا ہے, یہ شہباز گل صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ جی عارف علوی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ عارف علوی صاحب جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ چپ کر کے مان جائیں, اگر آپ نہ مانیں تو پھر آپ بھی سائفر والے کیس میں جو ہے نا ٹنگے جائیں گے. تو اس لیے شاید عارف علوی صاحب نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. تو یہ انفارمیشن ہے, یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب عارف علوی صاحب سے تو جناب 2 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے ریسنٹ پاسٹ میں, مطلب 2 پرومننٹ لوگ, ایک تو آرمی چیف اور ایک DGI ہے. تو ذرا حضور یہ بھی بتا دیجئے کیا ان دونوں میں سے کسی نے تڑی لگائی ہے عارف علوی صاحب کو؟ کیونکہ ظاہری بات ہے, اور اگر آپ کو یہ 3 ہی لوگ تھے نا, تو ان میں سے پھر عارف علوی صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو, عارف علوی صاحب نے بتایا ہوگا کہ جناب مجھے تڑی لگائی گئی ہے. تو عارف علوی صاحب نے اگر یہ بتایا ہے کہ آرمی چیف نے مجھے آ کے تڑی لگائی ہے تو ٹھیک ہے, شہباز گل صاحب اس بات کی گواہی دے دیں, کھل کے دیں کہ جی یہ ہوا ہے, اس طرح جو ہے وہ عارف علوی صاحب کو تڑی لگائی گئی ہے اور ان 2 لوگوں کی جانب سے لگائی گئی ہے. کھل کے بات کریں نا, تاکہ عارف علوی صاحب کو ذرا پتہ تو ان سے کوئی پوچھے تو صحیح جا کے کہ بھائی جان واقعی آپ کو تڑی لگائی گئی ہے, کیونکہ شہباز گل صاحب امریکہ میں بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں. بہرحال جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے PTI کے ممبران ناراض ہیں. تحریک انصاف نے 90 دن میں انتخابات کا معاملہ قانونی طور پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں بھی ابھی ایک بری خبر ہے PTI کے لیے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے سینئر عہدیداروں نے صدر کے خط اور فیصلے کو بے جان قرار دے دیا ہے. میں نے کیا ویڈیو ریلیز کی تھی کل, ہومیوپیتھک لیٹر, ٹھیک ہے, یہ وہی ہے. مشاورت اور پیغام بھجوانے کے باوجود صدر نے انتخابات کی تاریخ طے نہیں کی. PTI ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو آئینی اختیارات کے تحت تاریخ دینے کا پیغام پہنچایا گیا تھا. پارٹی کی قانونی ٹیم کے مشورے کے باوجود صدر نے اپنا اختیار عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو سونپا. ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر کو انتخابات میں کم اخراجات اور سیکورٹی انتظامات پر بھی PTI نے موقف سے آگاہ کیا تھا. صدر کو تاریخ دینے کا اختیار تھا, لیکن یہ تجویز سے زیادہ اختیارات کو اداروں کے حوالے کرنے جیسا عمل ہے. PTI ممبران نے کور کمیٹی اجلاس بلا کر معاملے کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ کل میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ایکسپریس نے اور غالباً دنیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن اس سلسلے میں ایک اجلاس بلا رہا ہے کہ صدر کا جو خط ہے اس پہ کیا, اور میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی اس ویڈیو کے اندر کہ کوئی اجلاس نہیں ہوگا, اور آپ دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہوگا. بھائی ہماری کبوتر جو ہے نا وہ پکی خبر لے کر آتا ہے, اور جب آتا ہے پھر سانو بھی کہتا ہے بھائی جان باجرہ پاؤ مینوں, پھر ہمیں باجرہ بھی اس کو ڈالنا پڑتا ہے کہ ہاں یار تو خبر صحیح لے کر آیا. تو خبر بھائی ہم لوگ جو بھی آپ کو دیتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. نہ کوئی اجلاس ہوا, نہ الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کے خط کو کوئی گھاس ڈالی ہے, اور جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ ہومیوپیتھک خط ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایون PTI کے لونڈے لپاڑے بڑی پٹھیاں چھلانگا مار رہے سن کہ صدر نے ڈیٹ دے دی ہے, صدر نے ڈیٹ دی, صدر نے کوئی ڈیٹ نہیں دی ہوئی تھی, صدر نے کوئی ڈیٹ نہیں دی ہوئی تھی. یہ سارا بیوقوف بنایا گیا ان لوگوں کو. اچھا اب آ جائیں وہ 90 دن والی بات کے اوپر. وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے.
ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے 90 دن میں انتخابات کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی، رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے اور درخواست واپس کر دی. اور وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیں. انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ اعتراض لگایا کہ جی درخواست گزار نے سپریم کورٹ آنے سے قبل کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا، سیدھا ہی سپریم کورٹ آ گئے تسی. پہلے چھوٹے کورٹس میں تو جائیں، وہاں پہ جا کے پہلے کیس لڑیں. صدر مملکت کو آرٹیکل 248 کے مطابق درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا. درخواست میں نہیں بتایا گیا کہ درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ درخواست میں آرٹیکل 184(3) کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. واضح رہے کہ پی ٹی آئی نے بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے درخواست دائر کی تھی جس میں 90 روز میں انتخابات کرانے کی استدعا کی گئی تھی. درخواست میں مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی تھی. یہ درخواست واپس کر دی گئی ہے. ایلو بھائیان پڑھو نیچے والے کورٹ میں جا کے پہلے. اب یہ ان اعتراضات کے اوپر بھی جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے اوپر غلط رجسٹرار نے جو ہے غلط اعتراضات اٹھائے ہیں. یہ بینچ کی اور جج صاحب کی مرضی ہے، اگر وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں اعتراضات دور کر دیتا ہوں، وہ یہ بھی سنا جا سکتا ہے. اچھا جی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بائیکاٹ ہو گیا جناب، اور یہ بائیکاٹ کیا گیا ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے. انہوں نے بیسکلی چیف جسٹس کے اعزاز میں عشائیہ جو منعقد کیا جا رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. کل باقاعدہ طور پہ اس کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون الرشید نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام نوٹ میں کہا کہ پاکستان بار چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے عشائیے میں احتجاجاً شرکت نہیں کرے گی. اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال فل کورٹ ریفرنس نہیں لے رہے. پاکستان بار احتجاجاً ججز کے چیف جسٹس کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت نہیں کرے گی. اس میں کہا گیا کہ پاکستان بار چیف جسٹس کی ریفرنس میں عدالتی خامیوں اور خوبیوں کی نشاندہی کرتی ہے. انہوں نے خطاب میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور پر تنقید بھی کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل وکلا کی ریگولیٹری باڈی ہے، وکلا کے تحفظات گوش گزار کر رہا ہوں جو ممکن ہے جناب کی تباہ پر گراں گزرے. عدالت عظمیٰ میں 60,000 مقدمات زیر التوا ہیں. زیر التوا مقدمات کے مقرر اور نپٹانے کا کوئی شفاف طریقہ کار نہیں بتایا گیا. چیف جسٹس نے پاکستان بار کونسل کی بار بار درخواست پر کبھی ملاقات نہیں کی. چیف جسٹس کا یہی جواب آیا کہ سپریم کورٹ بار سے رابطے میں ہے تو ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ایگزٹ کنٹرول لسٹ نے فرح گوگی سمیت 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے جس میں نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور دیگر وزراء بھی شامل تھے، انہوں نے 17 لوگوں کے نام ڈالے ہیں. اس میں بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی یا فرد شہزادی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے نام جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں. سفارش کی گئی ہے کہ ان کے نام جو ہے وہ ڈال دیے جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں میاں بیوی آلریڈی پاکستان میں نہیں ہیں، تو اس کا صرف اور صرف یہ اثر ہوگا کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو پھر واپس نہیں جا سکیں گے. پاگل ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، وہ کیوں آئیں گے واپس؟ لیکن یہ ایک کارروائی ہوتی ہے جو بیسکلی کرنا ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اے آر وائی نیوز کے صدر عماد یوسف، جس ان کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کا کیس فائل کیا گیا تھا، یہ وہ معاملہ تھا جس میں شہباز گل نے اے آر وائی کے اوپر ایک فون بیپر دیا تھا. تو اس بیپر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے فوج کے اندر جو ہے بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے. تو اس سلسلے میں عماد یوسف کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیا گیا تھا. اب یہ معاملہ پہنچا سپریم کورٹ میں. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. وہاں پہ سوال کیا گیا پروسیکیوٹر سے کہ جی ان کا نام جو ہے وہ کس کھاتے میں آپ نے ڈال دیا ہے. تو یہاں پہ پروسیکیوٹر سے سوال کیا گیا کہ جی ان کے خلاف کیا ثبوت ہیں. پروسیکیوٹر نے کہا جی ان کے پاس ایک ٹرانسکرپٹ ہے جو شہباز گل کے زیر تعمیر فارم ہاؤس سے ہمیں ملا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو انہوں نے جج صاحب نے پوچھا جی عماد یوسف کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، تو آپ بار بار پوچھنے کے باوجود سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. تو بہرحال جو کیس آگے چلا ہے اس کے بعد عماد یوسف کی مقدمے سے بریت کی درخواست جو ہے منظور کر لی گئی، اور عماد یوسف کے خلاف مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی. تو یہ ان کے خلاف ایک بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا. اس کے علاوہ جناب جو ایک کرکٹ کے میدان سے بھی ایک بری خبر، پاکستان کا جو ہے وہ سفر تمام ہوا ایشیا کپ کے اندر، اور پہلے بھارت سے ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی، اس کے بعد سری لنکا سے بھی جو ہے وہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہار کے تو اب وطن واپسی کی راہ جو ہے وہ تک رہی ہے. ایشیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایشیا کپ جب شروع ہوا تھا تو پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر ورلڈ رینکنگ میں نمبر 1 ٹیم تھی، اور ورلڈ رینکنگ نمبر 1 ٹیم جو ہے وہ بھارت اور سری لنکا سے ہار کے وطن واپس آ رہی ہے. پیتھیٹک پرفارمنس بھی رہی، ایک بات ریزن یہ تھی. دوسرا
جو آپ کے مین بالرز انجر ہو گئے, حارث رؤف انجر ہو گئے, نسیم شاہ انجر ہو گئے, ان انجریز کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان کا پورا جو پلینگ 11 کا سیٹ اپ تھا وہ پورا کا پورا خراب ہو گیا. لیکن پھر بھی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جو اچھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ ایک ٹیم نہیں, وہ دو ٹیموں سے کھیلتی ہے. ایک آپ کی مین پلینگ 11 ہوتی ہے اور ایک دوسری پلینگ 11 بھی تیار ہوتی ہے جس کو آپ اپنی بینچ اسٹرینتھ کہتے ہیں. تو آپ کی بینچ اسٹرینتھ جو ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ کمزور ہے. اب یہ زیادہ جو ورینگ بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان نے ایشیا کپ کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان فائنل تک جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کر سکا. اور سوچنے کا مقام ہے ہمارے سلیکٹرز کے لیے بھی, نئے آنے والے چیئرمین پی سی بی کے لیے بھی, کہ بھائی یہ کس تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آپ ورلڈ کپ کے اندر جانے لگے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.